اور یہ دعوت دیتے ہیں، اس کے معاوضے میں کچھ طلب نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا ہمیں گالیاں دیتی ہے، ہمیں گالیاں بکتی ہے، ہمیں نہ جانے کیسے کیسے القاب اور آداب اور برے برے القاب سے ہمیں دنیا کے درمیان مطابق کروایا دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ گستاخان رسول ہیں، یہ گستاخان اولیاء ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خون کرتا ہے آنکھوں پہ، جسم کی لبوں میں خون کرتا ہے، اے اللہ ان بدچلان اور بدزبانوں کو ہم کیا جواب دیں؟ ہم اس سے سوا چاہتے ہیں کہ اللہم اهدنی فانہم لا یعلمون، اے اللہ کی چاہیے جہالت زدہ شیطان کے نرمے میں پھنسے ہوئے یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہیں ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمیں الٹا کفر سکھاتے ہیں، شرک سکھاتے ہیں، ہم جسے کہتے کر کے مر رہے ہیں کہ ہم گستاخ نہیں، ہم اولیاء کو بھی مانتے، ہم انبیاء کو بھی ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں یاد رکھو جو کوئی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، آسمان کے اوپر اگر وہ مسلمان کی حفاظت پر دوڑ رہا ہے اڑ رہا ہے، ہم اسے بھی جوتے کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں، ہم اسے ولی اللہ ماننے کے لیے تیار، ہم اسے میرے نہیں تسلیم کرتے، ولی اللہ ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، اور نہ ہم ایسے لمبی پنچو لوگوں کو ولی اللہ مانتے ہیں، یاد رکھو نہ کھوتے شاہ نہ چوتے شاہ، نہ اجالے شاہ نہ گھوڑے شاہ، نہ گھوڑے شاہ نہ کھنگی جلیبی شاہ، ہم کسی کو بھی ولی اللہ کے اولیاء اللہ دنیا میں گھوم رہے ہیں، اللہ کے اولیاء کو گالیاں دے کر کے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ میرے عزیزو میرے دوستو بہت نازک زمانہ ہے، پوری دنیا مل کر تمہارے خلاف مہادارائی کر رہی ہے، قراردادیں حکومتوں میں پیش کی جا رہی ہیں، سلفیت کے خلاف، اہل حدیثیت کے خلاف، یہ دہشت گرد ٹیررسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کذاب و بدلانت نہیں فرمائے، ایسے جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غارت فرمائے۔ ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم دشمن ہیں شیطان کے، ہم اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ تبارک ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، اور امن قائم بھی ہو سکتا ہے توحید سے، توحید کے بغیر دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ نے امن کا نسخہ بتلایا، امن کا فارمولہ بتایا، کیا ہے؟ ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ پوری کائنات کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے گا۔ ہم دہشت گردی اعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے اسلام میں ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم آتنکوادی نہیں ہو سکتے، ہم دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگوں نے اگر اپنے کھاتے کھولے ہیں جہاں کہیں پٹاخے پھوٹے تو مسلمانوں کا نام دے دیا امریکہ نے، کہیں کسی نے کچھ پٹاخے پھوڑے تو یورپین مسلمانوں کا ان کی بات الگ ہے، اللہ ان سے نبھے گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم ان کے لیے کیا کہیں اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سو بھربو جگہ فرمائے، ہم اپنی صفائیاں کیا دیں؟ مسلمانوں آپ اپنے کئی متحد ہو کر اپنی قوم کو کم از کم توحید کی دعوت دو، اور یاد رکھو یہ راستہ بہت کٹھن ہے، اس میں بہت سارے مشکلات آ سکتے ہیں، لیکن صبر، تو یہ صبر کرنا اور استقامت کی راہ کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آزمائی جاؤ گے، ابتلاء میں سب کچھ ہوگا، لیکن والعاقبۃ للمتقین، یہ فارمولہ کتنے بھی سامنے والا گول کر لے، فائنل گول تمہارا ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا شیطان رسوا ہوگا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے، ذلیل کرتا ہے مشرکوں کو، ذلیل کرتا ہے کفار کو، اور لوگوں سنو اللہ کے لیے اس دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، صرف اپنے دلوں میں سینوں میں مت دکھاؤ، اس کو عام کرو، کھول کھول کر کے توحید کی باتوں کو بتلاؤ، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، شیطان نے دماغ ان کی ٹھس کر دیے۔ اب میں ایک اور بات بتاؤں، اللہ ایک اور حدیث پاک سے میں اس رتبے توحید کو بتاتا ہوں، مقام توحید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا بڑا آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا، اے آدم کے بیٹو اگر زمین اور آسمان بھر کر کے گناہ تم میرے پاس لے کر کے آؤ، خطائیں لے کر کے آؤ، غلطیاں لے کے آؤ، لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تم سے زمین اور آسمان بھر کی بخشش اور مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ یہ ہے رتبہ توحید، یہ ہے مقام توحید۔ حضرت عمر بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھیا کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ تم لبیک و سعدیک، حاضر ہوں اللہ کے نبی، حاضر ہوں اللہ کے نبی. فرمایا 3 دفعہ. آپ نے فرمایا تدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا اللہ پہ کیا ہے؟ قال اللہ و رسول عالم، کہنے اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، انہیں جنت میں رکھے. یہ ہے رتبہ اور مقام اور لینے والوں نے لیا. میرے عزیزوں میں واقعہ رکھا ہے یا حدیث ہے. خیر یہ رہا توحید کا مسئلہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام ہوگا انشاءاللہ. کوئی مرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. اے معاذ اگر سے تیری بوٹی وہ بھی کر دی جائے، تجھے جلتے ہوئے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اور مقام رسالت میں کہاں لے کے چلوں آپ کو؟ اللہ کے دربار سے شروع کرتے ہیں. مقام رسالت سے بن جائے اللہ کا بیان کرنا، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اے میرے بندو کسی اور کی نہیں، میرے رسول کی اطاعت کر لو، میں خوش ہو جاؤں گا. میرے رسول کے پیچھے چلنا در حقیقت میری اطاعت اور اتباع. میری اطاعت کریں اتنا بڑا مقام اور کیا کس کا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا رتبہ ہمارے نبی کے حاصل ہو کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میرے نبی کی اطاعت کر لو. یہ در حقیقت کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے حبیب اعلان کر دو، مقام رسالت ہے یہ کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا. اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ. میرا ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرو، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. عزت اور شرف تو یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے. یہ بہت بڑی عزت اور کمال کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کفیل سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کا کفیل آپ سے محبت کرے، وہ کتنا بڑا کمال ہے. قریب سے وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ فرماتا ہے اللہ کے محبوب بندے پھر کیا ہوگا؟ وہیں پر اکتفا نہیں اللہ کا کرنا. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اکبر. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے ذنوب گناہ صبح شام جو ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پیچھے چلو گے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. ان تطیعوہ تہتدوا، میرے نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ کیا دولت ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ. لیکن شیطان بھی بڑا چالاک اور چاول سے ظالم ہے. اللہ نے صرف شیطان لیکن حجم نہیں کھلا رہا. باقا ہمارا تم کو ہم ایسے کھلائیں گے بیٹا، ناشتہ رہے گا تو نبی کا نام لے کر کے بس بقیہ حرکتیں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. نبی کے پیچھے تجھے چلنے نہیں دوں گا. نبی نے فرمایا، ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. نبی نے فرمایا میرا نام سنو، کیا کہو؟ ضرور فوٹو پہ لگا دیا. جس ناخن کو گندگی کو ہر ہفتے کاٹ کے پھینک دو، کہا یہی نہیں کہ میں ضرور چلاؤں گا. ارے یہ گندے ناخن تم سے چنوا کر تمہاری آنکھوں لگ کرتا ہے. یہ کلمہ پڑھنے والا بدعتی کیوں کرتا ہے؟ بولو. اور اپنے آپ کو بہت بڑا سنی سمجھتا ہے بیچارہ. پاگل سب سے بڑا کون ہے؟ جو یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو یہ نہ کہے کہ میں، سب سے بڑا جاہل. سمجھ رہے؟ شیطان نے کاٹ مارتا اللہ سے دبیا اگر آپ رویہ کے نسائی نے اللہ میں تیری بات کرتے